أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع علیم۔ اس آیات کریمہ میں یہ بات بیان کی جا رہی تھی کہ دین میں کسی پر زبردستی نہیں ہے، کیونکہ ہدایت اور سرکشی یہ دونوں چیزیں بالکل واضح ہو چکی ہے۔ ہر انسان وہ جانتا ہے کہ رشد کیا ہے اور سرکشی کیا ہے، ہدایت کیا ہے اور کفر کیا ہے۔ تو جب یہ چیز انسان جانتا ہے تو اب اس انسان پر زور اور زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس آیات کریمہ میں یہ بات بیان ہو رہی تھی کہ بھائی دین میں تو بہت ساری چیزوں میں زبردستی ہے، مثلا جہاد ہے، اور یا اس کے علاوہ حدود ہے، تعزیرات ہے۔ زنا کوئی کرے تو اس کو کوڑے لگتے ہیں، قتل کیا جاتا ہے، چوری کرے تو ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں جو ہے تو یہ بھی تو ایک قسم کی زبردستی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زبردستی نہیں ہے دین میں۔ تو اس جملے کے کچھ جوابات کل کے درس میں بیان کیے گئے۔ اس کا اصل جواب یہ ہے کہ اکراہ، زور اور زبردستی یہ دو قسم پر ہے۔ ایک ہے احکام، اس میں زور اور زبردستی کرنا، اور دوسرے نمبر پر ہے ایمان، اس میں زور اور زبردستی کرنا۔ تو شریعت میں احکام کے اندر زور اور زبردستی ہے، ہاں ایمان کے اندر زور اور زبردستی نہیں کہ آپ زبردستی کسی پر دین منواؤ، کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کرواؤ، ایمان میں داخل کرواؤ۔ تو یہ کام یہ آپ نہیں کر سکتے ہو۔ اس میں انسان کو اختیار ہے، کوئی حق قبول کرنا چاہے یا کوئی قبول نہ کرنا چاہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے پوری آزادی ہے اس بات میں کہ انسان جو بھی راستہ اختیار کرنا چاہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں۔ ہاں، ایک انسان اگر اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لے، ایمان قبول کر لے، تو پھر اس انسان پر زور اور زبردستی کی جائے گی۔ یہ کیوں اس پر زور زبردستی کی جائے گی؟ اس وجہ سے کہ یہ ایک تو مسلمانوں کے معاشرے کو اس انسان کے بدعملی سے، شر اور فساد سے، اس سے محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا معاشرہ وہ گندہ معاشرہ نہیں ہوگا۔ اس معاشرے میں اگر کوئی گندگی ہوگی یا گندے لوگ ہوں گے تو ان کی صفائی کی ضرورت پڑے گی۔ اگر اس معاشرے میں ایسے لوگ ان کو بالکل چھوٹ دی جائے اور صاف آزاد ان کو چھوڑ دیا جائے کہ تمہاری مرضی ہے، چاہو تو زنا کرو، چوری کرو، ڈکیتی کرو، تو اس سے تو مسلمانوں کا پورا معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ اور شریعت وہ یہ بات کبھی نہیں چاہتی کہ مسلمانوں کا معاشرہ خراب ہو، اس میں بدامنی آ جائے، لوگ اپنے مال، جان اور عزت اس سے امن میں نہ رہے، تو یہ بات شریعت نہیں چاہتی۔ اس وجہ سے اس قسم کے افراد کو سزا دی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آدمی ہے یہ اسلام سے فائدے لیتا ہے، اسلام کے اندر جو فوائد ہے وہ اس کو مل رہے ہیں۔ مثلا مال غنیمت میں اس کا حصہ ہے، مال فے میں اس انسان کا حصہ ہے، میراث مسلمان کا اس کو ملتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ رشتے، نکاح وغیرہ، باقی مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، قتل سے بچنا اور دیگر جو اس قسم کے معاملات ہیں، اس سے یہ انسان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو اب لازمی بات ہے کہ جب یہ اسلام سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور پھر عمل بھی دین پر نہیں کر رہا تو اس پر زور اور زبردستی یہ کرنی چاہیے، تاکہ
یہ جیسے فائدے اٹھا رہا ہے تو اب اس کو کوئی بدلے بھی تو اس کو دینا ہوگا، یہ نہیں کہ اس کا الٹا بدلہ یہ دے دے۔ حاکم کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ اگر کوئی انسان مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کر لے، اس لیے کہ مسلمانوں کا معاشرہ وہ مذہبی انتشار سے بچ جائے، اور مرتد انسان وہ اسلام سے فائدے لے لیتا ہے اور پھر اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین قبول کرتا ہے تو یہ تو دین اسلام کی توہین ہے، اس کی حقارت ہے، تو یہ مسلمانوں کے معاشرے میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو مسلمان پر اس قسم کی زور اور زبردستی کی جائے گی، یہ ایسے ہے جس طرح حکومت وہ کسی پر یہ زور زبردستی نہیں کرتی کہ آپ آؤ ہمارے فوج میں یا ہماری پولیس میں، اس محکمے میں آپ داخل ہو جاؤ، آپ پر کوئی زور زبردستی نہیں ہوتی۔ لیکن ہاں، اگر آپ اس محکمے میں داخل ہوئے فوج یا پولیس میں تو پھر آپ کو حکومتی تمام باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر آپ ان کے کسی بات کا خیال نہیں رکھتے تو حکومت آپ کو سزا دیتی ہے، مارتی ہے، پیٹتی ہے، جیل میں ڈالتی ہے یا قتل کر لیتی ہے یا اور اس قسم کی جو سزائیں ہوتی ہیں تو وہ آپ کو ملتی ہے۔ تو دیکھو، زبردستی آپ کو اس محکمے میں داخل نہیں کرایا جاتا، لیکن جب آپ اپنی مرضی سے داخل ہو جاتے ہو تو پھر اس صورت میں آپ پر زور اور زبردستی کی جاتی ہے کہ آپ کو حکومت کی باتیں یہ ماننی پڑے گی۔ تو اسی طرح اسلام بھی ہے، یہ آپ پر یہ زور اور زبردستی نہیں کرتا کہ آپ اسلام میں داخل ہو جاؤ، لیکن ایک مرتبہ اگر آپ اپنی مرضی سے داخل ہو گئے تو پھر آپ پر زور اور زبردستی کی جائے گی کہ آپ اسلام کے حدود سے باہر نہیں نکلو گے، نہیں تو آپ کو سزا ملے گی۔ یہ جو عام مسلمانوں کا ایک ذہن سا بنا ہوا ہے کہ بھائی کسی پر زور زبردستی نہیں ہے، لہذا آپ اگر ان کو کوئی سخت بات کہو تو بھائی دین میں تو زور نہیں، زبردستی نہیں، حالانکہ وہ چوری کرتے ہیں، ڈکیتی، شراب، نشے، تماشے اور اسی طرح دیگر غلط کام کرتے ہیں، اور آپ کو یہی جواب دیں گے کہ بھائی دین میں زور زبردستی نہیں ہے، تو یہ غلط جواب ہے۔ نہیں، دین میں زور زبردستی ہے، جو مسلمان ہے اور اسلام سے فائدے اٹھا رہا تو اس کو منع کیا جائے گا دعوت کے ذریعے، یا اس کے علاوہ اگر حکومت ہے، حاکم ہے، حکمران ہے وقت کا، فوج اور پولیس ہے، تو وہ ایسے لوگوں پر زور اور زبردستی بھی کر سکتے ہیں جو شعبہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، ان کو پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ کسی کو زور زبردستی کے ذریعے غلط کاموں سے منع کر لے۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں پر ہے، ہاں کافروں پر یہ زور اور زبردستی نہیں کی جائے گی۔ اور باقی جو جہاد کی بات ہے کہ بھائی پھر جہاد کیوں کافروں سے کیا جاتا ہے، تو جہاد اس مقصد کے لیے نہیں ہوتا کہ لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل کر لیا جائے، بلکہ جہاد تو اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ شر اور فساد کا خاتمہ کیا جائے اور جو کفر اور شرک ہے اس کا سدباب کیا جائے، اس مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس بات پر تاریخ گواہ ہے کہ اسلام میں مجاہدین نے جب بھی کوئی علاقہ یا کوئی ملک یا کوئی شہر فتح کیا ہے تو انہوں نے وہاں پر کسی کو بھی زبردستی مسلمان نہیں بنایا کہ زبردستی ان کو اسلام میں داخل کیا، بلکہ ان لوگوں کو اختیار دیا ہے اگر آپ لوگ چاہو تو مسلمان ہو جاؤ، نہیں تو اپنے دین پر عمل کرو، لیکن ہمیں جزیہ دینا پڑے گا، آپ لوگ ہمیں جزیہ دو گے، کیونکہ اسلامی حکومت ان کی حفاظت کرتی ہے اور ان کی دیکھ بھال ان کو امن دیتی ہے، تو اب اس کے بدلے میں ان لوگوں کو پھر جزیہ دینا پڑتا ہے۔ تو یہ بات کہ بھائی جہاد بھی زور اور زبردستی کا نام ہے، یہ بات غلط ہے، بلکہ جہاد یہ زور اور زبردستی کا نام نہیں، بلکہ جہاد وہ تو اس کے خاتمے کا نام ہے کہ دنیا سے شر اور فساد کا خاتمہ کیا جائے۔ تو الغرض دنیا مسلمانوں پر زور اور زبردستی یہ کیا جائے گا، لیکن یہ زور اور زبردستی اولی الامر، جو اولی الامر ہے، حکمران ہے، جن کے پاس طاقت ہے وہ لوگ کریں گے، یا باقی عام مسلمانوں کی ذمہ داری یہ نہیں۔ ہاں اگر کوئی انسان گھر میں ہے یا کسی پر اس کا بس چلتا ہے، مثلا اس کے ماتحت ہے، تو پھر ایسی صورت میں گھر میں انسان اپنے بیوی بچوں پر زور زبردستی کر سکتا ہے، مثلا نماز کے لیے نہیں آتے تو ان کو مارے، یا اور کسی
اور شرعی بات پر عمل نہیں کرتا تو ان کو تھوڑی بہت سزا دے دیتا. تو جن کے پاس تھوڑی بہت اس قسم کی طاقت ہے تو جس حد تک شریعت نے اختیار دیا ہے تو وہ بھی اس حد تک ان باتوں پر عمل کر سکتے ہیں. باقی اصل معاملہ یہ معاملہ یہ حکومت کا اور ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کے پاس طاقت ہوتی ہے اور اولو الامر ہوتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کی معصیت سے بچائے اور ہمیں دین پر صحیح طرح عمل کرنا اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ.